اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ بھی عطا کیا ہے محض اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، اور مالک کریم نے جو بھی کسی کو دیا ہے وہ بطور امانت عطا فرمایا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال کمانے میں، مال کے حاصل کرنے میں اور مال کمانے کے ذرائع اختیار کرنے میں ہمیں محتاط ہونا چاہیے، حلال حرام کی، جائز ناجائز کی پوری تمیز کرنی چاہیے، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ مال کمانے میں ہی پوری احتیاط کی صرف ضرورت نہیں ہے، مال خرچ کرنے میں بھی پوری احتیاط کی ضرورت ہے، اس لیے کہ مال کمانے کے بعد بھی ہم اس کے حقیقی مالک نہیں بنتے۔ رزق حلال اور طیب طریقے سے جمع کرنے کے بعد بھی ذمہ داری ہے کہ اس کو کہاں خرچ کرنا ہے، کس ترتیب سے خرچ کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں کھانے پینے سے منع نہیں کرتے، لباس پہننے سے منع نہیں کرتے، لیکن اس میں اسراف سے، بے جا خرچ کرنے سے، فضول جگہ پہ لگانے سے منع کرتے ہیں۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، بس اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، اور وَلَا تُسْرِفُوا کا معنی فاضل بریلوی نے کیا کہ حد سے نہ بڑھو، کھاؤ پیو لیکن حدود کے اندر رہ کر یہ کام کرو۔ کیوں کہ انہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو، بے جا خرچ کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ جس طرح سے یہ ذمہ داری اور یہ نقطہ بڑا حساس ہے کہ مال کو کیسے کمانا ہے، اسی طرح اس حساسیت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جائز طریقے سے کمایا ہوا مال جس کو اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کو خرچ کرنے میں بھی نہایت احتیاط کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کے جو سوالات گنوائے ہیں نا، ان میں حضور نے بتایا ہے ہمیں کہ ایک سوال اللہ قیامت کے دن تم سے یہ پوچھے گا کہ مال کہاں سے کمایا، اور یہ بھی پوچھے گا کہ خرچ کہاں کیا تھا، اس لیے کہ تم کوئی حقیقی مالک تو ہی نہ بن گئے۔ ہمارے ہاں بے جا اسراف، فضول خرچی، اس کے مظاہر اگر کبھی دیکھے جائیں تو وہ بھی بہت ہی زیادہ ہیں، اور اس میں سب سے بڑی جو قباحت پیدا ہوتی ہے اسراف میں اور فضول خرچی میں، وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہوتی ہے۔ حضرت سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ ایک شخص بڑا مجبور ہو کر کے کسی بادشاہ کے دروازے پہ آیا تھا، تو بادشاہ نے اسے کئی مہینوں کا کھانا دیا اور اس سے بڑی محبت کی، تو اس نے سمجھا میں منظور نظر ہوں، اتنا مجھے نوازا گیا ہے، تو پھر اس نے اس طرح سے اسے خرچ کیا کہ ایک ہفتے میں سارا ضائع کر کے جب دوبارہ مانگنے آیا تو بادشاہ اتنا ناراض ہوا کہ وہ کہنے لگا تو آج آیا ہے، آج کے بعد میرے دربار کے ارد گرد نظر نہ آنا۔ تو اس فقیر کی زبان سے نکلا کہ آپ کے تو سخاوت کے قصے بڑے معروف ہیں، اور ایک فقیر کو نوازنے سے آپ کا بگڑے کا بھی کچھ نہیں، تو آپ اس طرح کی سختی کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے تکلیف یہ ہوئی ہے کہ جو میں نے تحفے تمہیں دیے تھے تم نے قدر نہیں کی، تم نے اس مال کو اس طرح ضائع کیا ہے اور اس طرح ہوا میں بکھیر دیا۔ ڈھیر سارے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں وسعت عطا کرتا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہمارا حق تھا، ہمیں ملنا ہی چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں گنجائش دیتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا بنتا تھا، مجھے ملنا ہی چاہیے تھا۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمت کی ناقدری، ناشکری ہوتی۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب نرالا ہے، قرآن حکیم کا یہ انداز انوکھا ہے کہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فرمایا بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وکان الشیطان لربہ کفورا، فرمایا بے شک شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ معنی کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کہا کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان ناشکرا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں نا، یہ بھی گویا اسی طرز پر چل رہے ہیں جس طرز پر شیطان چلتا ہے، ناشکری کر رہے ہیں، ناقدری کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ وسعت عطا کرتا ہے، گنجائش دیتا ہے، وہ خیال ہی نہیں کرتے، وہ لحاظ ہی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں او جناب میں نے بچوں سے کہا تم نے پرواہ نہیں کرنی، آپ نے غلط کہا ہے بچوں سے، میں نے کہا فکر نہیں کرنی، آپ نے غلط کہا ہے اپنے بچوں سے، میں نے کہہ دیا ہے چھوٹے بھائی سے کہ میرے ہوتے ہوئے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، میاں آپ نے زیادتی کی چھوٹے بھائی کے ساتھ، میں نے کہا ہے آپ بات کریں پیسوں کی فکر نہ کریں، غلط کیا آپ نے۔ میں آپ کو کس طرح بتاؤں کہ جس ملک کے اندر لوگ روٹی کو شام کو ترستے ہیں، اس ملک کا یہ منظر بھی عام ہے کہ وہاں نئے ماڈل کا موبائل آئے تو ختم ہو جاتا ہے۔ جس ملک میں لوگ دوائیوں کے لیے زکوٰۃ کے فارم فل کرتے پھرتے ہیں کہ مجھے یونین کونسل والے لکھ دیں کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں اور میں کسی ہاسپٹل میں جا کے جمع کرا کے اپنا علاج کرا لوں، اس ملک کا یہ منظر بھی ہے کہ لوگ ذرا گاڑی تھوڑی پہلے لینے کے لیے نئے ماڈل کی 4-4 لاکھ روپیہ زیادہ بھی دے دیتے ہیں کہ مجھے ذرا جلدی گاڑی چاہیے۔ یاد رکھنا دنیا میں ضروریات پوری کرو اور جائز طریقے سے پوری کرو، خواہشات انشاءاللہ اللہ قیامت میں جنت میں ساری پوری فرما دے گا۔ جہاں آپ ضروریات کی حد تک وقت گزاریں، جب جنت میں جائیں گے تو رب فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، فرمایا جنت میں تمہیں وہ ملے گا جو تم چاہو گے، ہر خواہش تمہاری پوری کر دی جائے گی، لیکن یہاں صرف ضروریات تک رہو، یہاں خواہشات تک۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھانے کی اجازت دی،
لیکن کھانے میں غیر محتاط ہونے سے منع فرمایا. بخاری مسلم میں موجود ہے. حضور فرماتے ہیں کھانا اتنا کھاؤ بس جتنا تمہاری کمر سیدھی کرنے کے لیے کافی ہے, چند لقمے کافی ہیں. اور فرمایا بڑا دل کرے نا پیٹ بھر کے کھانے کو تو پھر بھی کھانے کے 3 حصے کرو, ایک میں ہوا ہو, ایک میں پانی ہو, اور صرف تیسرے میں کھانا ہو, ضرورت سے زیادہ نہیں. ہمارے ہاں جناب کھانے کا معاملہ بہتر سے بہتر ہوٹل اور بہتر سے بہتر غذا اور جناب لذات کی دنیا, اور جناب آج یہ پک رہا ہے اور ریسیپی نہیں آ گئی اور مسالہ جات بن گئے اور کتابیں چھپ گئی, اور صبح سے شام تک سوائے کھانے پینے کے آنے جانے کے کس شہر میں کون سا ہوٹل کہاں ہے اور وہاں کون سی چیز اچھی پکتی ہے, یعنی 70 کلومیٹر کا سفر طے ہو رہا ہے ہوٹل تلاش کرنے کے لیے. وہ خدا کے بندے تو کھانے پینے آیا دنیا میں, یہ کھانے پینے والا معاملہ تو قیامت میں ہوگا. وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهًا, اللہ فرماتے ہیں ملتے جلتے پھل دوں گا لیکن ذائقے نرالے ہی ہوں گے ان کے. وہ جنت میں ملیں گے وہ کھانا اور جی بھر کے کھانا اور مرضی کرنا, یہاں فقط کھانے پینے آئے. اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کے کپڑے پرانے نہیں ہوتے, ان کا ڈیزائن بدل جاتا ہے. مجھے بتائیے شادیوں پہ جو لباس بنتے ہیں لاکھوں کی جو خریداری ہوتی ہے, وہ کپڑے میرے خیال ہے زیادہ سے زیادہ ایک دفعہ ڈالے جاتے ہیں, اس کے بعد کو بندہ ڈھونڈا جاتا ہے جو ہم سے وصول کر لینا کبھی 60,000 کا جوڑا, 90,000 کا جوڑا. ناراض نہ ہونا, امیر کوئی نہ کوئی ایک آدھ رسم چھوڑ دیتے ہیں, غریب آدمی ایک رسم بھی نہیں چھوڑتا. جتنا مرضی ادھار پکڑنا پڑے اس نے ایک بھی نہیں چھوڑی, ساری پوری کرنی ٹوٹل. ادھر سے اٹھاؤ ادھر سے اٹھاؤ لیکن ٹوٹل پوری کرنی, جتنی یہ قبیلے کی ہے, یہ برادری کی ہے, یہ علاقے کی ہے, یہ فلاں نے کہا. کن چکروں میں الجھ گئے. ملبوسات تو ضرورت کے لیے ہوتے ہیں لیکن الماری میں گنجائش کوئی نہیں کپڑے مزید رکھنے کی. لیکن لوگ ہیں کہ بازاروں کا سفر چھوڑ ہی نہیں رہے, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں 15 دن کا عمرہ کرنے جو لوگ جاتے ہیں, اگر 15 دن کے عمرے کے اندر وہ 60 کلو سامان کی خریداری کریں اور کہیں کہ وہ جناب 46 کلو تو ایئر لائن نے کہا تھا, 15 کلو آپ میرا 2 کلو رکھ لیں گے, آپ میرا 3 کلو رکھ لیں گے. بازار گھومنے آئے, یہاں تجارتیں کرنے آئے ہو, اللہ کے گھر میں حاضری دو جس کام کے لیے آئے ہو. دعائیں مانگ مانگ کے یہ موقع ملا, سارا وقت بازاروں میں گزار دیا. اتنی خریداریاں ہو رہی ہیں, اتنا کچھ ہو رہا ہے, ملبوسات پہ ملبوسات, کپڑوں پہ کپڑے. خدا را کہیں آپ رکیں, ضرورت کے لیے آپ لیں, چیزیں منع کوئی نہیں کرتا. اور پھر وہ کپڑے خریدنے بھی کس لیے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے. مسجد میں بعض لوگ آتے ہیں تو وہ لباس اس طرح کا نہیں پہنتے جس طرح کا انہیں پہننا چاہیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 2000 دینار کا جوڑا بنوایا امام صاحب نے. تو لوگوں نے کہا حضور اتنا مہنگا جوڑا یہ کیا کریں گے؟ فرمایا یہ پہن کے تہجد پڑھا کروں گا. حضور کیا مطلب؟ فرمایا تم اچھے لباس پہن کے لوگوں کے سامنے جاتے ہو, میں سونا لباس پہن کے رب کی بارگاہ میں حاضری دوں گا. اللہ کے حضور 2000 دی. امام اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں اس کو لکھا ہے, 2000 کا لباس پہن کے تہجد کی نماز پڑھتے. کس کو دکھانے کے لیے کپڑے پہن رہے؟ جو دیکھ کے چہرہ ادھر کر رہے ہیں, کہتے ہیں بڑے دیکھے ہیں, یہ تو میں نے پرانا بھی کر دیا ڈیزائن جو آپ نے لیا. تو اپنے مزاج میں, لہجے میں, طبیعت میں. اور پھر اسی طرح کا معاملہ مکانات کے ساتھ ہے. نبی کریم علیہ السلام تو بڑے بڑے بلند و بالا مکانات کو پسند ہی نہیں کرتے تھے. حضور نے تو نہیں پسند فرمایا, سادہ گھر میں رہنا پسند. لباس کے معاملے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا اللہ اسے آگ کا لباس پہنائے گا قیامت کے دن. کیوں آپ دکھاوے کا لباس پہنتے ہیں؟ صرف لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرے پاس ذرا انوکھا انداز ہے, تصنع کے لیے, بناوٹ کے لیے, ریاکاری کے لیے. تو یاد رکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسراف سے, فضول خرچی سے, بلا وجہ بعض جگہوں پہ پیسہ خرچ کرنے سے منع کیا. کوشش کریں اللہ تعالیٰ اخلاص عطا کرے, باقی رستے تو وہ آسان کر دیا کرتا ہے, وہ آسان کر دیتا ہے. لیکن کسی بھی چیز میں آپ شدت پسندی کا شکار نہ ہوں, الجھے نہیں. آپ کوئی کام بھی ایسا نہ کرے جس میں کوئی چیز ضائع ہو. اسراف سے جتنا بچ سکتے ہیں, فضولیات سے جتنا بچ سکتے ہیں. ایک بڑا خطرناک لفظ لوگ بولتے ہیں, زندگی سہولیات والی جو ہے دین اسے منع نہیں کرتا, آپ سہولیات والی زندگی اختیار کریں. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے نا عیش پرستی والی زندگی جینا ہے, میں بے تحاشا مال خرچ کروں گا, یہ 10 بندوں کا کھانا ہے تو 50 کا پکاؤ, 20 بندوں کے کھانے کی ضرورت ہے تو 100 کا پکا دو. عیش پرستی کی زندگی. مسند امام احمد بن حنبل میں ایک روایت ہے, اس کے لفظوں میں جو گہرائی ہے, جملوں میں جو حسن ہے, اور سمجھانے کا جو انداز کریمانہ ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے مجھے یمن کا گورنر بنایا تو حضور نصیحتیں فرما رہے تھے, فرماتے فرمایا معاذ گورنر بن کے جا رہے ہو, عیش پرستی والی زندگی سے بچنا. کیا انداز ہے محبوب کا. حضور فرمانے لگے جو رب کے بندے ہوتے ہیں وہ عیش پرست نہیں ہوتے, جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ عیش پرست. یہ مسند امام احمد بن حنبل اور مشکات دونوں میں موجود. فرمایا عیش پرستی والی زندگی سے بچنا. اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں؟ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل. فرمایا دنیا میں یوں رہنا جیسے مسافر رہتے ہیں, جیسے راہگیر رہتے ہیں, وہ لوگ جو تھوڑی دیر کے لیے کہیں رکیں. اس طرح کی زندگی حضور نے پسند فرمائی. ہم کن چیزوں میں الجھ گئے؟ ہم اپنی خواہشات کو تھوڑا روکیں, اور جب دل تڑپ کر کسی چیز کی خواہش کرے تو اسے کہیں کہ تم کدھر نکل رہا ہے, تو مدینے والے کا غلام ہے. یہ چیز تیرے اندر پیدا کیسے ہوئی؟ جو محب ہوتے ہیں وہ تو محبوب کے پابند ہوتے ہیں. تو من چاہیے زندگی نہ جی, وہ زندگی گزار جو رسول پاک تیرے لیے پسند کرتے ہیں. وہ جو مجھے تنگ کوئی نہ کرے, وہ مجھے پریشان کوئی نہ کرے, وہ مجھے جگائے کوئی نہ. یعنی کسی کو آپ 10:30 بجے فون کریں, 10:30 بجے دن کے, اور وہ بندہ اگر آپ کو ٹیلی فون پہ کہے کہ یار تم سویرے سویرے خیر سی نا بھائی, 6 بجے جماعت ہوئی ہے, 6:15 بجے اور 10:30 ہو گئے ہیں, تیری اجے بھی سویرے سویرے یہ کیا بات کر رہا ہے تو اگر اس طرح کا مزاج لوگوں کا ہو جائے تو پھر یہ طریقہ ٹھیک ہے. اور بعض ایسے لوگوں کو بھی دیکھا 1 بجے فون کر رہے ہیں,
دو چار دفعہ فون کیا تو اٹھایا نہیں، تو اٹھا لیا ہے تو وہ اعتراض کر رہے ہیں ایڈی چھتی سو گئے ہو. بھئی اب آپ کو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اگر آپ کا موبائل نہیں سونے دے رہا تو جس نے سونا ہے اسے تو سونے دے. وہ تو، اور یہ اب پینڈو ہونے کی علامت ہے کہ اگر آپ جلدی سو جاتے ہیں اور صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں، آپ دیہاتی بندے ہیں. تو میرے عزیز، اسراف نہیں، فضول خرچی نہیں، حد سے تجاوز نہیں. آپ کوئی بھی کام کریں اسے معتدل رکھیں، اس پر آپ غور کریں. میں نے دیکھا ہے لوگوں کو تنقید کرتے ہوئے، وہ دیکھو جی کتنا اللہ نے نوازا ہے لیکن بندہ بڑا ہی سوچ سمجھ کے چلتا ہے. تو یہ تو تعریف کرنے والی بات تھی، آپ تنقید کر رہے ہیں. اللہ کا بڑا انعام ہے لیکن وہ شخص جو ہے نا، وہ باہر چیزیں جو ہیں ان میں بڑی وہ سختی کرتا ہے، تو بھئی یہ تو تعریف والی بات تھی. ہاں، بخل اگر کرتا ہے تو پھر مذموم ہے، کنجوسی کرتا ہے جہاں خرچ کرنا چاہیے نہیں کرتا تو پھر بات زیادتی والی ہے. لیکن اگر وہ سوچ سمجھ کے چلتا ہے، اسراف سے بچتا ہے، تو یہ تو تعریف والی بات تھی. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتوں کو اللہ بڑا ہی ناپسند فرماتا ہے، مسلم شریف میں موجود. ایک فرمایا یاوہ گوئی کو، فضول بولتے رہنے کو، بلا وجہ باتیں کرنے کو اللہ ناپسند کرتا ہے. اور دوسرا رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بلا وجہ کے سوالات، کوئی ضرورت نہیں ان چیزوں کی، ان سوالات کو کثرت سے کرنے کو اللہ ناپسند فرماتا ہے. اور تیسرا حضور فرمانے لگے بلا وجہ مال ضائع کرنے کو اللہ ناپسند کرتا ہے. خدا نے تجھے اپنی رحمت سے دیا ہے، تو ضائع کرتا جا رہا ہے، لٹاتا جا رہا ہے. تجھے اللہ نے اگر اپنے فضل سے دیا ہے تو اب کرنے کا کام یہ ہے کہ تو اس میں احتیاط کر، تو اس چیز کو سمجھ. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے نا میرے دوستو، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے. امانتوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے. اللہ کا فضل ہے ہمارے پاس اگر کچھ ہے تو مجھے بتائیے فضل کو ضائع کر دیا جاتا ہے؟ بغیر سوچے سمجھے لٹا دیا جاتا ہے. ہاں، اگر آپ راہ خدا میں سخاوت کریں، اللہ کی رضا کے لیے غریب پر، مسکین پر خرچ کریں، اللہ کے کمزور بندوں پر خرچ کریں، تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت اسماء سے کہا تھا تو رب کے راستے میں بغیر گننے کے دے، اللہ بھی تجھے بغیر گننے کے عطا فرمائے. لیکن اپنی ذاتیات پر فضولیات کا دروازہ کھولنا اور بلا وجہ لٹاتے جانا، خرچ کرتے جانا. میرے ایک دوست ہیں، وہ بڑی زبردست بات کیا کرتے ہیں ہمارے ایک تیسرے دوست کے بارے میں. وہ کہا کرتے ہیں یہ ہمارا سنگی جو ہے نا، اس کو کبھی کہنا کہ راہ خدا میں فلاں کام کرنا ہے تو کہتا یار دعا کر، آج کل ہاتھ بڑا تانگ ہے. لیکن کہتے ہیں اگر اس کو میں یہ بتاؤں نا فلانی جگہ پلاٹ سستا مل رہا ہے تو پھر اس کا ہاتھ بڑی جلدی کشادہ ہو جاتا ہے. اور اگر اسے میں کہوں نا کہ وہ فلاں جگہ ایک چیز میسر آ رہی ہے اور ذرا تیرے والی ہے اور نرخ بڑے سستے ہیں، تیرا کام بن جائے گا، تو یہ آسانی میں آ جاتا ہے. تو آپ کوشش فرمائیں کہ اسراف اور بالخصوص آنے والی نسل کو اس کا پیغام ضرور دیں کہ عیش پرستی والی زندگی، عیش کوشی والی زندگی. مجھے بتائیے ایک شخص کہتا ہے میں نے بہت کھانا ہے، تو کتنا کو کھا لے گا؟ 100 روٹیاں کھا سکتا ہے ایک وقت میں؟ کیا کر لے گا مثلا؟ تو اپنی زندگی کو اسی دائرے کے اندر رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا.